اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا۔ ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہے یا گنج بخش، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ بھرم۔ یہ جو میں نے ایک شعر آپ لوگوں کی نظر کیا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ یہ شعر، یہ الفاظ کسی بھی ایک عام انسان کے نہیں ہیں۔ یہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں آپ عطائے رسول یا نائب رسول کہتے ہیں، یہ آپ کا شعر مبارک ہے، جو آپ نے حضور داتا حضور کے قدمین میں 40 دن قیام کرنے کے بعد، جسے ہم عام زبان میں اعتکاف بھی کہتے ہیں، وہ کرنے کے بعد اپنی ایک نظر، اپنا ایک محبت اور کیفیات سے بھرپور کچھ اظہار کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس عالم کو فیض عطا کرتے ہیں، اس میں میں آپ ہم سب آتے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ناقص آرا پیر کامل، کیونکہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تو نہیں تھے داتا حضور، وہ صرف عقیدت اور محبت کی ایک جگہ، آپ نے وہاں اپنا ایک وقت گزارا، آپ نے اللہ کے حضور عبادات کی، تو آپ نے فرمایا کہ ناقص آرا پیر کامل، کہ ناقص لوگ جو بالکل ہم جیسے نکمے، بھٹکے ہوئے، بے راہ اور کمظرف لوگ ہیں، ان کے پیر کامل کا نام داتا حضور ہے۔ اور اگر کوئی کامل ہے، ولی ہے، درویش ہے، اللہ کی دوستی کی صفات، جو ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے اس صفات پہ پہنچ چکا ہے، تو حضور داتا صاحب اس کے بھی رہنما ہیں، کامل آرا رہنما۔ تو مسلسل 2 سال سے جو ایک ہم اہل سنت و جماعت کے کہلانے والے لوگ، جنہیں اکثر لوگ محبت، پیار، اخلاص، سلوک، پرامن، ہر اس طرح کے لفظ سے ہمیں مخاطب کیا جاتا تھا، جو صرف محبت کی ایک پہچان ہوا کرتا تھا، پچھلے 2 سال سے داتا حضور کے عرص پہ ایک ایسی ہم لوگوں نے فضا قائم کر دی ہے کہ داتا حضور جن کی بارگاہ میں، میرا ماننا یہ ہے کہ ایک وہاں نیچے مدفن ایک گورا انگریز ہوا کرتا تھا، جسے داتا حضور نے اپنی مہربانیوں سے الحمدللہ مسلمان بھی ہوئے، اور ان کی خدمات بھی داتا حضور کے حوالے سے بے شمار تھی۔ اگر ایک غیر مسلم آپ کی بارگاہ میں آئے تو وہ پرامن ہو جاتا ہے، وہ امن کی فضا میں آ جاتا ہے، وہ اگر برا ہے تو برے سے بہترین ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ داتا حضور کی بارگاہ میں ہمیں باادب ہو کے جانا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ داتا حضور کی بارگاہ ایسی ہے کہ جن کے بارے میں میرے شیخ کامل حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں لوگ بابا فرید کے نام سے جانتے ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ، صابریہ، نظامیہ، جتنے سلاسل ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے، اس کے آپ رہبر ہیں، منبع ہیں، تاج ہیں۔ تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب چلا کشی کرنی تھی، بہت سے لوگوں نے داتا حضور کے پاس بابا صاحب کی چلا گاہ نہیں دیکھی ہوئی، جو بالکل پاس منسلک ہے، قریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے، شاید 600 800 میٹر ہوگا، کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب چلا کشی اختیار کرنی تھی، چلا کاٹنا تھا یا اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا تھا، تو آپ نے اس چیز کا اس طرح انتخاب فرمایا کہ میرے دادا حضور، یعنی کہ بابا صاحب کے جو پیر و مرشد کا نام ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز، آپ دونوں صاحبان طریقت کے مرید ہیں بابا صاحب۔ آپ نے ایک عرض گزاری کے ساتھ کہ میرے دادا مرشد اگر داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے انہوں نے اللہ کی عبادت کی، 40 دن قیام کیا، اور میں کون ہوتا ہوں کہ میں داتا حضور کی بارگاہ میں خود پہنچ جاؤں؟ داتا صاحب کی اس نسبت کو، محبت کو، اللہ کی بارگاہ الہیہ میں آپ کی وہ جو شرف قبولیت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ادب کو سامنے رکھتے ہوئے، بابا صاحب نے قریباً 1 کلومیٹر اپنا دور قیام بھی کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے۔
اور ایک کامل ولی کی وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام، منزلت، مرتبہ عطا فرمایا۔ اور ہم لوگ اہل سنت و جماعت والے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک لوگ اپنے آپ کو روافظ کہہ رہے ہیں، ایک لوگ ایک خارجی کہہ رہے ہیں، کوئی آپ کو مثلا ہلکا سا کسی ایک طرف بات۔ میں اہل سنت و جماعت پہلے کیا کہا کرتا تھا کہ الحمدللہ کہ ہم لوگ اہل بیت کے بھی اسی طریقے سے عاشق ہیں، صحابہ کے بھی اسی طریقے سے عاشق ہیں، اولیاء اللہ کے بھی اسی طریقے سے عاشق ہیں۔ مثلا ہم اپنی کہہ لیں کہ جس طرح وہ ہوتے ہیں نا، گریڈنگ ہوتی ہے، اب اپنی گریڈنگ میں حضور کی آل کے ساتھ، حضور کے اصحاب کے ساتھ، حضور کے اولیاء کے ساتھ ہم سب سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوتے تھے، اور الحمدللہ ہم دعووں میں نہ صرف کچے تھے، الحمدللہ پکے دعوے دار تھے۔ جو لڑائیاں، جو معاملات دوسرے مسالک کے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، تو وہ ان لوگوں نے، وہ بیرونی ایجنڈا رکھنے والے لوگوں نے ہمیں اس طرف گھسیٹ دیا ہے، ہمیں اس طرف ڈال دیا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، شیر خدا، الحمدللہ چاروں ہمارے سر کے تاج، باقی اصحاب رسول ہمارے سر کے تاج۔ اگر مثال ہے میں علی زیادہ کروں گا، لوگ کہیں گے ہوئے یہ حافظ حسن تو خارجی ہو گیا ہے۔ اگر میں کرتا ہوں کہ بھئی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، شاید اس والے لوگ خدا کا خوف کھاؤ، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ خود آپس میں پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم کون ہوتے ہیں انہیں تقسیم کرنے والے؟ یہ خود اکٹھے ہیں، خود ایک ہے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ مثلا اپنے پیٹ کے چکر میں یہ مولویوں نے ایک نیا پکان شروع کر دیا ہے، مثلا جو صحابہ کی شان بیان کرتا ہے وہ یہ نہیں یار اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر جو اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے بھئی اس کا اصحاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کا خوف کھاؤ۔ اس فضا کو جو پہلے ایک دوسرے مسالک میں تھی، اہل سنت و جماعت کے اندر آپ لے آئے ہو۔ داتا حضور کی بارگاہ، وہ بارگاہ جہاں بابا فرید کہتے ہیں کہ اگر میں وہ آپ چل کے آتے تھے نا پاؤں کے، کہتے نہیں یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ میرے دادا مرشد یعنی کہ بابا فرید کے دادا مرشد وہ وہاں 40 دن بیٹھ کے قیام کر رہے ہیں، اور بابا صاحب کہتے تھے کہ میں اپنے گھٹوں کے بل چل کے، کونیوں کے بل چل کے نا پھر میں داتا حضور کی چوکھٹ چڑھتا ہوتا تھا۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے ہمارا؟ اگر مجھے کوئی نہیں پسند، وہ اگر کوئی عالم نہیں پسند، اس کی گفتگو نہیں پسند، اس کے عقائد نہیں پسند، بھلے اسے گولی مار دو یار، اسے اس کے گھر سے نکلنے سے ختم کر دو، اسے سب جو دل میں چاہتا ہے وہ کرو۔ وہ ہر کسی کے پاس اپنا حق ہے، اگر کوئی حق بھی ہوگا وہ خود اسے بھگتے گا، نہ حق ہوگا وہ خود بھگتے گا۔ خدا کا خوف کھاؤ۔ اتنی بڑی بارگاہ میں بے ادبیاں، کبھی آپ کسی کو جوتیاں مار رہے ہو، کبھی آپ کسی کو کیا کر رہے ہو، کبھی آپ کسی کو کیا کر رہے ہو۔ نعرے مارنا کوئی بری بات نہیں، لبیک یا رسول اللہ، جو نہیں مانتا تو اس سے بڑا تو غلط ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تاجدار ختم نبوت کو نعرہ نہیں لگاتا وہ غلط ہے، وہ میرا اپنے معاملات میں، اور میں اس چیز سے بھی واقف ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو تعلیم تربیت ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں، جو ان کے اکابرین ہیں، ان کی طرف سے کبھی اس چیز پہ یہ زور نہیں دیا کہ داتا حضور کی بارگاہ کی بے ادبی کی جائے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر، میں کہتا ہوں کہ ان کی قبر انور، ان کے معاملات میرے لیے میرے سر کا تاج، حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں کل بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بادب سلام پیش کر کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میرا ان سے رابطہ ہے، جو صاحبزادہ سعد رضوی صاحب ہے، میرا ان سے ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ ان کی طرف سے کبھی ایسی تنبیہ یا تاکید نہیں ہوئی، تو خدا کا خوف کھاؤ، کیوں اتنی خوبصورت تحریک کو بدنام کرنے کی طرف چلے ہوئے آپ؟ اگر آپ لوگوں کے کسی عالم سے اختلاف ہے، اس کے معاملات ہیں، اسے جوتیاں مارو یار، جو دل کرتا ہے وہ کرو، لیکن داتا حضور کی بارگاہ تو ادب کی جگہ، وہاں تو ایسے معاملات نہ کرو۔ دوسرا سال ہو گیا، کبھی یہ عمل کسی شیعہ نے، کسی دیوبندی نے، کسی اہل حدیث نے، ہم کہتے ہیں اہل حدیث بہت بڑے انہوں نے بھی ہمارے صوفیاء کو، ہمارے بزرگوں کو، مزارات کو نہیں مانتے ہو یار، وہ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، اچھا کرتے ہیں، نہیں مانتے تو وہ کم از کم گستاخ تو ہماری طرح کے نہیں ہیں۔ وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں اپنی ڈومین کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں، وہ علمی اختلاف سے بات کرتے ہیں، وہ ہمارے طریقہ کار سے اختلاف کرتے ہیں، وہ ہماری چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے داتا حضور کی بارگاہ کی گستاخی نہیں کی، کبھی انہوں نے داتا حضور کی بارگاہ میں جا کے تو تڑا نہیں کیا، کبھی انہوں نے داتا حضور کی بارگاہ میں جا کے جوتیاں نہیں چلائی، کبھی انہوں نے داتا حضور کی بارگاہ میں جا کے گالیاں نہیں نکالی۔ لیکن ہم کون ہیں؟ ہم تو مثلا گستاخ تو پھر ہم ہوئے، وہ تو نہ ہوئے گستاخ، وہ تو عاشق ہے داتا صاحب کے، پھر میرے نزدیک تو وہ عاشق ہے داتا صاحب کے، وہ کم از کم گستاخی تو نہیں کر رہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا نام لیتے ہوئے جو کام آج تک کوئی اہل حدیث نہیں کر سکا، کوئی دیوبندی نہیں کر سکا، وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ مثلا یہ لانتیں ہم لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، داتا حضور کی بارگاہ کے گستاخ ہونے کی لانتیں ہم لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بارگاہ جہاں اولیاء، مثلا حضرت خواجہ غریب نواز قدموں میں بیٹھے تھے، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ 1 کلومیٹر دور بیٹھ کے قیام کر رہے ہیں اور اپنی عبادت کر رہے ہیں،
اور بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے درویش، مثلا لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک بہت بڑی بارگاہ، غوث پاک کہتے ہیں کہ اگر میں داتا حضور کی ان کے دور میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ داتا صاحب، بابا صاحب، خواجہ صاحب، سب کے صاحب کا نام داتا صاحب ہے، سب کے مالک کا نام داتا صاحب ہے. داتا کی کچہری سب سے بڑی کچہری ہے، داتا کی بارگاہ سب سے بڑی بارگاہ اولیاء میں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام مہربانی بر صغیر پاک و ہند پہ کی ہوئی ہے. تو ہم اپنی اس مہربانی کا وہ یہ ہم کر رہے ہیں جو کام کبھی دیوبندی نہیں کر سکے، انہوں نے جرت نہیں کی. وہ اگر گستاخی کرتے ہیں، اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اپنے علمی اختلاف پہ بات کرتے ہیں، ان کا علمی جواب ہم دینے سے قاصر تھے. جو کام انہوں نے کبھی نہیں کیا وہ ہم کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم سے بڑا لانتی، ہم سے بڑا کمینہ، ہم سے بڑا غدار، ہم سے بڑا بدتمیز بدسلیقہ انسان کون ہے؟ داتا حضور کی بارگاہ کا ادب ہمارے اندر نہیں ہے. مثلا ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اولیاء کی جماعت والے لوگ کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پرامن جماعت والے لوگ. کہاں سے ہم پرامن ہیں؟ کہاں کے ہم مسلمان ہیں؟ کہاں کے ہم انسان ہیں؟ جس بارگاہ کے اندر جا کے لوگ، مثلا میں کل کی بات اگر بتاؤں، میری داتا حضور کی بارگاہ کے آپ کے قدمین شریف ہیں، آپ کے مزار پر انوار کے اندر میری حاضری کا شرف حاصل ہوا. میرے ساتھ بابا فرید کی اولاد آپ کا شہزادہ دیوان عثمان فرید چشتی، میں ان کے ہمراہ میں نے حاضری دی. کم و بیش 15 منٹ وہ انسان سر جھکا کے روتا ہی رہا ہے. ہم نے وہاں اپنی طرف سے نعرہ لگانے کی کوشش کی، اللہ محمد چار یا راجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، یا پھر پیچھے پیچھے ہو جاؤ، دیوان صاحب آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے ہو جاؤ، دیوان صاحب آ رہے ہیں. آگے سے فرمایا بکواس بند کرو اپنی، کتنی بڑی بارگاہ ہے، تم نعرے لگا کے میرے لیے راستے بنوا رہے ہو؟ میری کیا اوقات ہے ادھر؟ جہاں میرے جدی امجد میرے بابا فرید وہ اس بارگاہ میں آ کے اپنے گھٹنوں کے بل چلنے والے لوگ ہیں، تو میری کیا اوقات ہے ادھر؟ خدا کا خوف کھاؤ. کس طرف چل پڑے ہم، کس طرف ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے، ہم کس منازل کی طرف جا رہے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں. اہل سنت و جماعت ایک خوبصورت گلدستے کا نام ہے جس میں الحمدللہ ہم صحابہ کے بھی اسی طریقے سے عاشق ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان سے عقائد رکھنے والے ہیں، عقیدہ رکھنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں. ہم اہل بیت سے بھی اسی طریقے سے پیار کرنے والے ہیں. مطلب ہمارے ماں باپ نے تو ہماری گھٹی کے اندر اہل بیت سے، اصحاب رسول سے، اولیاء سے محبت کا ہمیں گھٹی دی ہوئی ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اگر کوئی تنظیم، کوئی تحریک، ہم اس تنظیم تحریک کے سیاسی، مطلب ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تنظیم کو، تحریک کو ترقیاں دے، اللہ تعالیٰ سے سربلندی کی طرف لے کے جائے، ایک مقام منصب مرتبہ عطا ہو پاکستان کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھاگ دوڑ عطا فرمائے. ہمیں اپنی تقویت کو، اپنی پاور کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے، سنیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. اگر ہم سنی، ہمارے پیر، ہمارے عقائد رکھنے والے لوگ، ہماری پاور رکھنے والے لوگ اکٹھے ہوتے تو آج وزیر اعظم ہمارا ہوتا، صدر ہمارا ہوتا، چیف جسٹس ہمارا ہوتا، ہر بندہ ہمارا ہوتا. ہم کدھر ہیں؟ پاکستان کی 80% آبادی ہونے کے باوجود ہماری اتنی سی اوقات ہے، یہ سچ ہے. اتنی سی اوقات نہیں ہے ہماری، اتنی سی بھی اوقات نہیں ہے ہماری حقائق کے اندر. دوسرے مسارک والے لوگ بہت کم تعداد میں، بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، لیکن ان کی پاور، ان کی تقویت، ان کی گورنمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ اداروں میں ان کی پاور وہ ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہے. وہ ہماری طرح وہ آپس میں تقسیم نہیں ہے. کوئی پاکستان کی گورنمنٹ، بھلے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بنی ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بنی ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنی ہو، یا کسی بھی جماعت کی حکومت پاکستان میں آج تک بنی ہے، وہ کسی پیر کی سپورٹ کے بغیر بن سکی ہے؟ نہیں. ہمارے پیر لبرلز یا دوسری جماعتوں کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم اگر اکٹھا ہو جائیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کر لیں. مطلب دوسرے لوگ ہمارے لوگوں کی عزت کر کے خود وہ مراتب حاصل کر رہے ہیں. وزیر اعظم بھی دوسروں کے بن رہے ہیں، بندے ہمارے استعمال ہو رہے ہیں. پیر، مشائخ، عقائد رکھنے والے لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں. اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، تحریک لبیک پاکستان کو ایک موقع دیا، ایک جماعت بننے کا موقع دیا، سنیوں کو ایک مضبوط تحریک ملی ہے. لیکن خدا را ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے اس تحریک کو کمزور نہ کیا جائے. خدا را ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے اس تحریک کو کمزور نہ کیا جائے، اس کا بیڑا غرق نہ کیا جائے. داتا حضور کی بارگاہ کے ادب کو، ولی کامل کی بارگاہ کے ادب کو، تمام اولیاء کی بارگاہ کے ادب کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے اندر کے جو خمیر ہے، ہمارا خمیر نہ تو اولیاء کا گستاخ ہے، ہمارے خمیر کے اندر نہ انبیاء کی گستاخی ہے، ہمارے خمیر کے اندر نہ صحابہ کی گستاخی ہے، ہمارے خمیر کے اندر نہ حضور کی اہل بیت کی گستاخی ہے. الحمدللہ ہم کسی کا گستاخ نہیں، ہم سب کے عاشق ہیں، سب سے پیار کرنے والے ہیں. ہمیں اس نئی جنگ میں نہ ڈالا جائے. ہمیں اگر کوئی آج سے پہلے، کوئی 3 سال پہلے کہتے تھے اولیاء معاملات جو سب کچھ ہے جی، ولایت تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ ہے، سارے سکون سے تھے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا. اس سے پہلے کہا جاتا تھا جی
الحمدللہ خلافت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارے مسلک میں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ہمارے مولویوں نے آپس کی پیٹ کی روٹی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، ایرانی فنڈنگ کے لیے، سعودیہ کی فنڈنگ کے لیے، اور کوئی اندرونی فنڈنگ کے لیے، یا اپنے ان لوگوں کی جیبوں میں سے پیسے نکالنے کے لیے ہمیں ایک نئی ضلالت میں ڈال دیا ہے. خدا کا خوف کھاؤ یار، مرنا بھی آپ لوگوں نے. قرآن کہہ رہے کہ تفرقے میں نہ پڑھو، اور ہم تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ ہمیں ایک درست سمت بتا دی جائے کہ ہم نے کس سمت پہ جانا ہے. مثلا جو کام دل خون کے آنسور ہو رہا ہے، جو کام آج تک 978واں عرس مبارکہ داتا حضور کا، 976 سال میں ایسی گستاخیاں کرنے کی جرت کبھی کسی دیوبندی، کبھی کسی اہل حدیث، کبھی کسی دوسرے مکاتب فکر کے انسان کی نہیں ہو سکی. جو گستاخی ہم خود بریلوی ہو کے کر رہے ہیں، ہم بریلوی خود وہ ساری گستاخیاں کر رہے ہیں، خود اس بارگاہ کے ادب کو ہم ختم کر رہے ہیں، وہاں کے مقام کو ختم کر رہے ہیں. ہم کس منہ سے کسی اور مسلک کے ساتھ بات کریں گے کہ یار داتا حضور کی بارگاہ بہت بڑی ہے، وہاں اونچی آواز سے نہیں بولنا، ادب میں رہنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، وہ بہت خوبصورت بارگاہ ہے، ساتھ جھکا کے بات وہاں حاضری دینی ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے. جب ہم اس طرح کی بات اب کسی ممبر سے وہاں سے ہمارے مولوی کریں گے نا، تو ہمیں وہ سوشل میڈیا والی ویڈیوز دکھائیں گے، یہ دیکھو بھائی یہ پچھلے سال 2021 میں جوتیاں ماری گئی تھی. آج کی ویڈیوز دکھائیں گے کہ یار دیکھو وہ گالیاں نکالی جا رہی ہیں داتا حضور کی بارگاہ میں. خدا کا خوف کھاؤ یار. وہ کسی جگہ کو تو چھوڑ دو، داتا حضور کی بارگاہ اپنی جگہ، وہ مسجد کا آتا ہے جہاں ہم لوگ ہلڑ بازی کر رہے ہیں. وہ جگہ ہے مسجد، اللہ کا گھر ہلڑ بازی کے لیے ہوتا ہے. عقائد کی جنگ، مسالک کی جنگ، اپنے مطلب پہلے دوسرے مسلکوں سے ہم کیا خوب لڑتے تھے، ہم آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں. اگر کوئی مولوی غلط ہے اس کے سر سے پکڑ دو، جوتیاں مارو، اسے بیڑا غرق کر دو اس کا. لیکن یار جگہ کے تقدس کا خیال کرو، تھوڑا سا اللہ کے گھر کے تقدس کا خیال کرو. اتنے بڑے عرس کا 978 سالوں میں کبھی کسی نے ایسی گستاخیاں نہیں کی جو اب گستاخیاں ہم کر رہے ہیں، خود بریلوی کر رہے ہیں. ہم کس کو روئیں گے؟ کس کے ساتھ بات کریں گے کہ یار کیوں ہمارے مسلک کا تباہ کاری کی جا رہی ہے، کیوں اس کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے؟ کن لوگوں کے اشاروں پہ آپ ایسا کر رہے ہو؟ کیونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں، سعد رضوی صاحب کے ساتھ میرے پرسنل تعلق ہیں، ٹھیک ہے. وہ ان کے ایسا عقیدہ نہیں ہے، وہ داتا حضور کے گستاخ نہیں ہے. جب ان کے والد گرامی حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جسد پاکی ہم لے کے جا رہے تھے نا، کیونکہ میں اس قافلے میں موجود تھا، گاڑی کے بالکل ساتھ تھا. جب اب ہم وہاں سے لے کے داتا حضور کی بارگاہ کے آگے سے گزرنے لگے تو گاڑی کا رخ سیدھی روڈ ہے، گاڑی کا رخ موڑ کے نا داتا حضور کی طرف کر دیا گیا. اور سعد حسین رضوی صاحب نے آگے سے ایک بات بولی کہ داتا حضور آپ کے غلام خادم حسین رضوی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یقیناً اس نے اپنی خدمت کا حق ادا کیا ہوگا، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معافی عطا فرمائیے گا. یہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے الفاظ ہیں. اور کس طرح اس تحریک سے منسلک لوگ یا دوسری تحریک لبیک یا رسول اللہ جسے اشرف آصف جلالی صاحب وہ ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے لوگ یہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے. اور آگے سے بڑے فخریہ انداز میں لگایا جا رہا ہے جی داتا حضور کی بارگاہ میں گستاخوں کے ساتھ ایسا ہو گیا. یار جوتیاں مارو گستاخوں کی، داتا حضور کی بارگاہ کا تو ادب کر لو. تم نے کیا کسی دوسرے مسلک کے بندے کی ترجمانی کرنی ہے؟ تو ہم تو ان کے دل وہ آج بڑے خوش ہوں گے، وہ بڑے انجوائے کر رہے ہوں گے. میرے نزدیک تو آج ان کے ہاں وہ ہوتی ہے نا کسی بھی کامیابی کے اوپر پارٹیز منائی جاتی ہیں، آج تو ہمارے مخالف مسالک کے لوگ پارٹیاں منا رہے ہوں گے کہ داتا حضور کے جو عرس کا نا بیڑا غرق جو ہم نہیں کر سکے اتنے عرصے سے، 2 سال سے الحمدللہ بریلوی خود کر رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارا مقصد کامیاب ہو گیا ہے. وہ الحمدللہ اس وقت نا بڑے مزے سے انجوائے کر رہے ہوں گے، وہ پارٹیاں منا رہے ہوں گے، اور ہم لوگ نہایت ہی دور پھٹے منہ لوگ ہیں. ہم ان کو کامیاب ہم کر رہے ہیں جو 978 سال میں نہیں کر سکے. 976 سال میں الحمدللہ ہم 2 سال سے کر رہے ہیں. دوسرا سال ہو گیا ہمیں یہ لانتیں اور بغیرتیاں لیتے ہوئے. خدا کا خوف کھائیں. ہمارے علماء کو بھی سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو اتنا نہ بھڑکاؤ کہ آپس میں لڑوا کے اس خوبصورت طاقت کو، خوبصورت گلدستے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو آپس میں تقسیم کر دو. ایسا نہ کرو. خدا را ہوش کے ناخن لو. کل مرنا بھی آپ لوگوں نے، قبر میں بھی جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوگے؟ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوگے؟ عرض کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی آپ کے جو عاشق ہیں، آپ کے غلام ہیں، انہیں آپ کے نام پہ گمراہ کیا. گمراہ کرنے کے بعد ہم نے اپنے پیٹوں کو بھر لیا الحمدللہ. لینڈ کروزریں بھی لے لی، گاڑیاں بھی لے لی، پروٹوکول بھی لے لیے، ہماری موج مستی لگ گئی. خدا را ہوش کے ناخن لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے اصحاب کا، حضور کی اولاد کا، حضور کے اولیاء کا، حضور کے تمام ماننے والوں کا اللہ ہمیں باادب رکھے، گستاخ نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ جو ایک میرے نزدیک ہم سے جو غلطی ہوئی ہے داتا حضور کی بارگاہ کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارگاہ کی
بے ادبی کی معافی عطا فرمائے اور آگے سے کرم نوازیاں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے صدقے ہمیں ان بزرگوں کا نمک حلال غلام بنائے، نمک حرام غلام نہ بنائے کہ ہم خالی غلامی کے دعوے کرتے رہیں اور ان دعووں میں اپنا بیڑا غرق کر بیٹھیں کہ کل ہمیں خود نہ سمجھ آئے۔ کیونکہ داتا حضور کی بارگاہ کے بارے میں میرے خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا، میں اسے من تسلیم کرتا ہوں۔ میرے لیے وہ بہت بڑی ایک تصدیق، تعریف، تصنیف سب کچھ ہے کہ حضور خواجہ خواجگاں نے حضور فیض عالم کے بارے میں فرمایا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ گنج بخش فیض عالم کی بات ہو رہی ہے، کسی گلی محلہ چوک کلیان یا کسی پیر منگل بدھ جمعرات کی بات نہیں ہو رہی، کسی مولوی یا کسی 2 نمبر مولوی کی بات نہیں ہو رہی، آپ نے عالم کے فیض کی بات کی ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رب کائنات ہے، ان کا جو نور ہے اس کے فیض کو تقسیم کر رہے ہیں، ان کی تبلیغ ترویج کو تقسیم کر رہے ہیں کہ ایسی خوبصورت ذات ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ اور ہمارے جو ایسے اکابرین ہیں، جو انہیں بھی چاہیے کہ ایسا کردار ادا کریں کہ جو ہمارے علماء آپس میں لڑ کے ہمارے اہل سنت و جماعت کو تقسیم کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی قائدین کی ایسی جماعت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ یہ لوگ آپس میں اکٹھے ہوں، دوبارہ گلدستہ اکٹھا ہو، اور جو ان کے علمی اختلاف ہیں اسے یقیناً اپنے آپ ایک وہ حسن ہوتا ہے، اسے اپنے طریقے سے مینیج کریں، لیکن خدا را سنیوں کو آپس میں، ہمارے ان بچوں کو آپس میں نہ لڑوائیں، ان کے حال پہ رحم کریں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا گستاخ نہ بنائیں۔ آپ لوگ تو بڑے بعمل لوگ ہیں ماشاءاللہ، یہاں آپ گستاخیاں سکھاتے ہیں، خود اکٹھے بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، مثلاً وہ ساری چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں، پر ایسی باتیں بھی دل سے کہتے ہیں کہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، کہ اپنی مسلک کی بے عزتی ہے، آپس میں سارے ایک وہ باقیوں کا بیڑا غرق کیا ہوا، خدا کا خوف کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہ جو عمل آج بھی ہوا، جو گزشتہ 1 سال پہلے بھی ہوا، یہ کوئی تکبر کی، کوئی بہت زیادہ شاباش کی بات نہیں ہے، در پھٹے منہ والی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں اتنی بڑی بارگاہ کا بادب اللہ تعالیٰ بنائے، گستاخ نہ بنائے، اور ہو سکے تو جو میرے دوست یہ پیغام دیکھیں، خدا را ہمیں کم از کم اولیاء کا، انبیاء کا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ایک یہ علیحدہ کوئی جماعتیں نہیں ہیں۔